بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے عقل و شعور سے بڑھ کر عظمت و شان اور خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کو ماضی کے بارے میں بھی بتاتے، حال کے بارے میں بھی بتاتے اور مستقبل کے بارے میں بھی ایسی باتیں ارشاد فرماتے جو ہو کر رہیں اور جو ہو کر رہتی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے سعد، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تیر پھینکیے۔ اتنی عظمت والے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، السابقون الاولون میں سے بھی ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بیمار ہوئے اور مرض اتنی شدت اختیار کر گیا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میرا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کچھ کیفیات کے بارے میں کچھ ان کے سوالات تھے وہ عرض کیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حوصلہ اور صبر دیا اور تسلی عطا کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے سعد، آپ حوصلہ کریں، ابھی آپ کا وقت آخر نہیں آیا، بلکہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے گا اور وقت آئے گا حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون۔ ہوگا اس طرح کہ آپ کے وجود سے بہت ساری قوموں کو نفع اور فائدہ ملے گا اور بہت ساری ظالم اور بری قوموں کے بیڑے غرق ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ایک لفظ حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آیا ہے۔ اللہ نے لمبی عمر عطا کی۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت سعد نے قادسیہ کی جنگ فتح کی، ایران فتح ہو گیا، مدائن کو فتح کیا، اور آپ کے وجود سے اقوام کو نفع پہنچے، ظالموں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لیے جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے امت کو یہ سکھایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے جان پہچان والے، اس کے عزیز، اس کے قریبی، اس کے رفقا، دوست چاہیے کہ اس مریض کی عیادت کے لیے جایا کریں، اور جب عیادت کے لیے جائیں تو مریض کے ساتھ ایسا کلام کریں جس سے اسے حوصلہ، تسلی اور صبر ملے۔ یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ان پاکیزہ سنتوں کو اپنانے کی اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔